السلام علیکم، میں ہوں علی اور اب دیکھ رہے ہیں عالمی علم انسان کی تخلیق۔ کیا یہی کہانی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، قرآن ہمیں بار بار یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کے لیے ایک مکمل زندگی کا نظام بنایا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو زمین پر بسایا گیا، ایک ایسی زمین جو پہلے سے تیار تھی، متوازن تھی اور رہنے کے قابل تھی۔ زمین کو بچھونا بنایا گیا اور اس پر زندگی کے تمام وسائل رکھ دیے گئے تاکہ انسان آسانی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ پہاڑ اس زمین پر اس طرح رکھے گئے جیسے میخیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ پہاڑ زمین کو مضبوطی دیتے ہیں تاکہ وہ ہلتی نہ رہے۔ یہ محض ایک قدرتی منظر نہیں بلکہ ایک حفاظتی نظام ہے۔ آج سائنس بھی مانتی ہے کہ پہاڑ زمین کی ساخت میں توازن پیدا کرتے ہیں، مگر قرآن نے یہ حقیقت اس وقت بیان کی جب انسان اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر زمین پر میدان بنائے گئے تاکہ وہاں سے رزق اگے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین میں طرح طرح کی چیزیں اگائیں تاکہ انسان کھائے، شکر کرے اور سمجھے۔ یہ رزق کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے ہے۔ پرندے، جانور، انسان، سب ایک ہی نظام کے تحت رزق پاتے ہیں۔ پانی کو زندگی کی بنیاد بنایا گیا۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ بارش کو ایک خاص مقدار کے ساتھ نازل کیا جاتا ہے، نہ اتنی زیادہ کہ سب کچھ تباہ ہو جائے اور نہ اتنی کم کہ زندگی رک جائے۔ یہ توازن خود بخود نہیں بلکہ ایک مقرر انداز سے قائم ہے۔ پھر ہوا کا نظام بنایا گیا، ایسی ہوا جو نظر نہیں آتی مگر زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ قرآن ہوا کو خوشخبری لانے والی کہتا ہے، جو بارش سے پہلے چلتی ہے، بادلوں کو اٹھاتی ہے اور زمین کو زندگی بخشتی ہے۔ اس کے بعد دن اور رات کا نظام قائم کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ دن کو محنت کے لیے اور رات کو سکون کے لیے بنایا گیا۔ یہی وہ نظام ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ اگر دن ہمیشہ رہتا تو انسان تھکن سے ختم ہو جاتا، اور اگر رات ختم نہ ہوتی تو زندگی جمود کا شکار ہو جاتی۔ یہ دن اور رات کا بدلنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی بھی ایک ترتیب کے ساتھ چلتی ہے۔ آرام اور محنت، خاموشی اور حرکت، یہ سب توازن کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن انسان کو صرف ایک جسم دے کر زمین پر نہیں بھیجا گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ انسان کو علم سکھایا گیا، سوچنے کی صلاحیت دی گئی، اور سب سے بڑھ کر اختیار دیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زندگی ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ انسان کو بتایا گیا کہ اسے اچھے اور برے میں فرق سمجھنا ہوگا، صحیح راستہ اختیار کرنا ہوگا اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو آزمانے کے لیے پیدا کیا تاکہ دیکھا جائے کہ وہ اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ یہ دنیا کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک امتحان گاہ ہے۔ زمین کا توازن پہاڑوں سے قائم ہے، قدرت کا توازن قوانین سے، اور انسان کی زندگی کا توازن ہدایت سے قائم ہے۔ جب انسان اس ہدایت کو تھام لیتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اور جب وہ اس توازن کو نظر انداز کرتا ہے تو بے چینی، فساد اور مسائل جنم لیتے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار زمین پر پھیلنے والے فساد کی طرف متوجہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ فساد انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب انسان توازن کو توڑتا ہے تو نظام بگڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ زمین میں غور کرے، آسمانوں کو دیکھے، اپنی تخلیق پر سوچے اور اس نظام کو سمجھے جس کے اندر وہ سانس لے رہا ہے۔ انسان کی تخلیق کے بعد زندگی کا یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، یہ ایک مکمل حکمت ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک مقصد ہے، تاکہ انسان سمجھے کہ وہ اکیلا نہیں، وہ بے مقصد نہیں، اور اس کی زندگی یونہی نہیں ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انسان سوچے، سمجھے اور پہچان لے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔